الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے مزید پھیلاؤ کی وجہ سے حکمرانوں نے پھر سخت لاک ڈاؤن یعنی کچھ علاقے بند کیے ہیں تاکہ لوگوں کی نقل و حرکت رکے اور اس کا پھیلاؤ نہ ہو. انہوں نے جانوں کی حفاظت کے لیے یہ پھر احکام جاری کیے ہیں. اس لیے
کچھ لوگ کراچی شہر میں کیونکہ کون کون سا علاقہ بند ہے، کہاں سواری چل رہی ہے کہاں نہیں چل رہی، پوری طرح معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے آنے جانے میں دشواری ہو۔ بہرحال جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب سے کہوں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ یہ جو ماسک ہے چہرے پر جو کپڑا یا کاغذ کا بنا ہوا ضرور استعمال کریں۔ آپ کی کھانسی یا چھینک، کافنگ ہو یا سنیزنگ ہو، اس میں سے ذرات نکلتے ہیں۔ چھینک کی مار جو ہوتی ہے وہ 6-7 گز تک جاتی ہے، 6 میٹر سے 9 میٹر تک جاتی ہے۔ اسی طرح کھانسی بھی، تو جس کسی کو کھانسی یا چھینک آئے اس کے منہ پر کپڑا ضرور ہو تاکہ دوسروں تک وہ چیز نہ پہنچے۔ ویسے بھی احتیاط کریں کیونکہ یہ چیز موجود ہے، پھیل رہی ہے، تو احتیاط کرنا منع نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے۔ ہم سب کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو کسی کو کچھ کہنا ہے تو جا کے کہیں، شور تو نہ کریں نا۔ ہم لوگ سب گھروں میں بھی اجتماعات میں بھی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے بچائے۔ آپ لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے جس کی وجہ سے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، تو ماسک ضرور استعمال کیجیے۔ قرآن کریم کی سورۃ النمل میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان سنا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، جانشین بنے داؤد علیہ السلام کے، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا ان کی اولاد سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 169 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی شاہی طالوت جس کا ذکر قرآن میں ہے، طالوت کے بعد آپ کی شاہی ہے۔ آپ کی سلطنت میں تمام بنی اسرائیل متفق ہو گئے تھے، ماحول میں امن تھا، عیش تھا، آرام تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی کو اللہ نے مضبوط کیا۔ بتایا جاتا ہے ہر شب، ہر رات بنی اسرائیل کے 30,000 سردار آپ کی پہرہ داری پر مقرر تھے۔ آپ کو علم بھی عطا ہوا اور بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام
کا اجرا یعنی وہ جاری ہوئے، اعمال صالحہ کی تلقین تورات سے تھی۔ اسی لیے آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی زبور، وہ نصیحتوں پر مشتمل تھی، اس میں منع کرنے کے اور حکم دینے والے احکام نہیں تھے، بلکہ نصیحتیں تھیں، اعمال جو تھے وہ تورات کے مطابق تھے۔ یہ دونوں ہستیاں باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی بھی دی، علم بھی عطا فرمایا۔ علم، اس کی کتنی شاخیں ہیں، اس کے کتنے سلسلے، علم البیان، وسائط شرعیہ، شریعت کے واسطوں سے جو حاصل ہوتا ہے، علم العیان جو کشف ہے۔ تو علماء سے پوچھا جاتا ہے، اولیاء کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، علماء ہی ہیں جو شریعت کے علوم سکھاتے ہیں۔ مشائخ کی صحبت میں بھی ہمیں عمل کی ترغیب ملتی ہے، بہتری سیکھتے ہیں، اخلاق میں عمدگی آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع نہ کیا کریں۔ اگر کسی عالم یا شیخ استاد کی صحبت حاصل نہیں تو ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور اپنے آپ کو ذکر میں، فکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہم خالی رہتے ہیں، اس سے بہت سی خرابیاں آتی ہیں، تو ہم کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ نے یہ سنا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو پتہ چلا کہ انسان کی عزت علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ جب ان کو علم عطا کیا تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خوبیاں ہیں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں علم دے کر بہت سے بندوں پر فضیلت بخشی، درجہ عطا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ علم کے حوالے سے آج الجھے ہوئے ہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے وہ ہیں جو کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر عصری علوم متداول جو رائج ہیں، سائنس کا ہے، الجبرا کا ہے، جغرافی کا ہے، ہسٹری کا ہے، عمرانیات، سوشیالوجی، اسی طرح باٹنی، فزیالوجی، یہ جو ان کو علوم کہتے ہیں، جو یہ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ جو قرآن حدیث پڑھے اس کو شاید وہ پڑھا لکھا شمار نہیں کرتے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا اور پہچاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی شان کو جاننا اور پہچاننا جتنا ہو سکے۔ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے، اور یہ پوری کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کا طفیل ہے، ان کے طفیل ہے۔ اب آپ جغرافی کو لے لیں یا دوسرے جتنے ہیں، جیومیٹری ہے، آپ کی ریاضی ہے، الجبرا ہے، یہ جتنے بھی آپ نے
فنون اور علوم جتنے آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے ہم نے رب کو پہچاننا ہے، کائنات کو پہچاننا ہے۔ سائنس کو مطالعہ کائنات کہتے ہیں۔ سائنس کے فارمولے، سائنس کی تھیوریز جتنی ہیں، اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی تو ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ مثلاً پانی، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O، دو گیسیں ہیں نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دونوں کے ملاپ کا نام پانی ہے۔ آپ شعلہ دیتے ہیں، وہ پانی بن جاتا ہے۔ آپ اس کو H4O کر دیں گے تو جو کچھ بنے گا وہ پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ فارمولہ آپ نے حاصل کر لیا کہ دو گیسیں ہیں، وہ ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے۔ آپ کے ہاں سائنس یہی بتاتی ہے۔ آپ کے ہاں سائنس میں پانی بنانے کا یہ جو فارمولہ ہے، کیا یہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سائنس نے یہ بتا دیا کہ پانی کیا چیز ہے۔ اب اس کی باقی خصوصیات وہ سائنس نے نہیں بنائی ہیں، وہ میرے رب نے بنائی۔ یہ جو پانی آپ کو ملا اور آپ نے اس کو پہچانا، تو اس پانی کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہوا ہے، آپ سانس لیتے ہیں، کہاں آکسیجن، کہاں ہائیڈروجن، کہاں دوسری گیسیں۔ یہ ساری گیسز اگر اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو کیا سائنس پہچان لیتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو سائنس نے رب کی کائنات میں جتنا غور کیا، جتنا پہچان سکے، وہ بیان کر دیا۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی، دوسرے نے آ کے کہہ دیا یوں نہیں یوں ہے، مگر رب کی تخلیق میں تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا نا، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات اب 10 گز کی 10 بائی 10، آپ 10 گز چوڑی 10 گز لمبی، وہ مربع بن جاتا ہے نا۔ اس زمین میں آپ 10 قسم کے بیج بو دیتے ہیں۔ ایک آم کا بو دیا، ایک لیموں کا بو دیا، آپ نے اس میں دھنیا لگا دیا، کچھ 10 گز کی زمین میں مٹی ایک ہے، یہ ذائقے کون بنا رہا ہے؟ کوئی درخت ہے، کوئی بیل ہے، کوئی صرف پتے ہیں، ان میں جو تاثیر ہے، ان میں جو خوشبو ہے، ان میں جو کچھ ہے، غذائیت ہے، وہ کون بنا رہا ہے؟ سائنس یا اللہ؟ اونچی گئی ہے اللہ۔ انسان کا جسم ہے، 206 ہڈیاں بتاتے ہیں غالباً۔ جتنے جوڑ ہیں کس نے بنائے ہیں؟ سائنس نے آج ان کا کچھ بدل، میٹل، دھات، کچھ چیزوں سے گھٹنے بنا لیے، ہڈیاں بنا لی۔ کیا وہ اصلی کا بدل ہیں؟ اونچی نہیں۔ تو بس اتنی بات سمجھ لیں کہ سائنس بدل سکتی ہے، سائنس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ رب تعالی کی تخلیق میں ہم کوئی دخل دے سکتے؟ اونچی کہیے گا۔ اللہ تعالی علم عطا فرماتا ہے۔ ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی۔ کہتے تھے تیز چل، وہ تیز چلتی تھی، کہتے تھے آہستہ چل، وہ آہستہ چلتی تھی۔ ہوا بنانے والا کون ہے؟ اونچی۔ اللہ نے ہوا پر حکومت دی اپنے بندے کو،
کیا سائنس ہوا پر حکومت کر سکتی ہے؟ بس یہ باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی. ہم سائنس کے منکر نہیں ہیں، لیکن سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ بیان ہوا. مسلمان سائنسدان بھی ہوئے، انہوں نے بھی جو ریسرچ کی، تحقیق کی، جتنی ان کے تجربات ہوئے انہوں نے بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی، زراعت، یہ کھیتی باڑی، کیا کوئی یونیورسٹی تھی جہاں وہ پڑھے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی، علم عطا فرمایا. 7 سال غلہ پیدا ہوا، 7 سال قحط پڑا. انہوں نے 7 سال کا غلہ کیسے محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو سنبھالنا کیسے ہے، غلے کی بڑھوتری کیسے کرانی ہے، یہ سب سمجھ کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو ہم آج یہ کہیں کہ نہیں، سائنس آج جتنی ماڈرن ہے، بس پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. تو پہلے لوگ اس سائنس کے بغیر بڑے امن میں تھے، بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. اور یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان جیسے جاننے والے اب نہیں. اور جو اب جان رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ جو ہوئی ہے بہت زیادہ، جو ان کی ترقی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اس میں ان کے پاس وسائل کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود وہ علم نہیں ہے جو پہلوں کے پاس تھا. 21ویں صدی میں جا کر آج سائنس پر انسان کی تخلیق کے راز کھل رہے ہیں. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے. وہ باتیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے. سائنس آج جہاں پہنچی ہے اور پوری نہیں پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. تو ہم نے چونکہ علم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم پڑ گئے کھیل تماشوں میں. دنیا ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لی، اس کو کمانے اور برتنے میں لگ گئے. ہم نے علم سے ناتا توڑ لیا، دوسروں نے جوڑ لیا. وہ ہماری ہی کتابیں، ہماری ہی تحقیق کو سامنے رکھ کر آج کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو علماء اللہ کی پہچان حاصل کرنے والے، اللہ کو جاننے والے، جب وہ جانتے ہیں تو اللہ ان پر کائنات کے راز کھول دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 100 سال ہوا ہے ابھی، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 2021 میں 100 سال ہو جائیں گے. اور جو چاند کے حساب سے پچھلا سال گزرا ہے اس میں ان کو 100 سال ہو گئے. تو کسی اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی وجہ سے اتنا ان پر فیضان کیا کہ آج سائنسدان ان کی باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں. دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان کی تحقیقات پر آگے کام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس پر کائنات کے راز کھول دے، کیا اس کا انکار کریں گے؟ ہاں، جن کو سمجھ نہیں ہے پوری طرح وہ کہہ سکتے، وہ کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی کیا جانے. لیکن مولوی مولا والے کو کہتے ہیں. اگر مولوی کو اللہ سکھائے تو پھر اس مولوی جیسا کوئی اور نہیں ہوتا. ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دانشور، عقل مند، سمجھدار
کوالیفائڈ، لرنڈ، جتنے بھی لفظ آپ بولتے ہیں، آپ کے ہاں جو دوسرے ہیں ان کے ہاں بھی جاننا کمال ہوتا ہے، نہ جاننا نقص ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ علماء جو واقعی قرآن اور حدیث کے علماء، اب امام رازی، امام غزالی جیسے علماء آج نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم نے اس پر آگے کام کرنا تھا جو ہمارا رک گیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں مدرسے میں پڑھائی جاتی تھیں۔ اسی مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، اور یہ الجبرا ہے، جغرافی ہے، یہ سب بھی پڑھایا جاتا تھا۔ الگ کیا، مدرسے کو الگ کیا، اسکول کو الگ کیا، یہ سازش تھی، انہوں نے کر دیا کہ مدرسے میں قرآن حدیث پڑھتے رہیں گے، باقی ان کو پڑھائیں گے اور ان کو پیچھے کر دیں گے۔ ورنہ علماء سائنسدان بھی ہوتے تھے، علماء ماہر ریاضی بھی ہوتے تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے، ان کی تصنیفات موجود ہیں، ان کے تمام۔ آج اگر اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، محنت نہیں کر رہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ قرآن حدیث پڑھنے والا سب کچھ نہیں جانتا، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اب کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، آج بھی پڑھنے والے، سمجھنے والے ہیں، اور وہ اگر توجہ کریں تو وہ آج بھی ان سائنسدانوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے والا سائنس بھی جانتا ہے، ایسی بات نہیں کہ اس کو سائنس کا پتہ نہیں۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایسی بات ہے جس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایمان سے جو شخص خالی ہے، کیا کہا میں نے؟ تو پھر وہ علم جس کو حقیقی علم کہا جاتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ وہ چند فنون سیکھ لیتے ہیں، چند باتیں سیکھ لیتے ہیں، مگر حقیقی پورا علم ان کو حاصل نہیں۔ ایمان سے خالی انسان، اس کو ہم وہ عالم نہیں کہیں گے جس کو قرآن نے عالم کہا ہے، اور جس کو قرآن نے عالم کہا ہے اس کو تمام علوم کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے وہ قرآن و حدیث سے جو مسئلے معلوم کرتے ہیں وہ سائنس کر سکتی نہیں۔ یہ ایک میں نے بات کی ہے۔ ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا۔ حضور نے فرمایا یہ دانائی والا نہیں ہے، یہ جہالت والا ہے۔ کیوں؟ اپنی پارٹی میں وہ لیڈر تھا، اپنی پارٹی میں وہ سردار تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت قابل، لائق فائق سمجھتا تھا۔ تو اب ثابت کیا ہوا؟ جو حق اور حقیقت کو تسلیم نہ کرے وہ ہرگز صحیح علم والا نہیں ہے، اور جو صحیح علم والا نہیں ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہی سب کچھ جانتا ہے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا کیا کمزور ہوگا؟ کیا کم علم ہوگا؟ نہیں، اس جیسا تو کوئی اور نہیں ہو۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا ان کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا،
اور ہمارے نبی پاک کے لیے اللہ نے کیا کیا فرمایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان قرآن میں۔ تو میرے نبی ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو سکھانے والا اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے سب کچھ سکھا دیا، تو میرے نبی جیسا عالم بھی کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں شاید کچھ لوگوں کا ذہن نہ کھلے، کیونکہ ان کے ذہن میں علم کی تعریف ہی نہیں ہے صحیح، تو جب صحیح تعریف ہی ان کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے۔ مثلا میں نے صرف پانی کا ذکر کیا آپ کو بتانے کے لیے، اللہ نے کب بنائی کائنات کوئی شخص اصلی ٹائم بتا سکتا نہیں۔ لاکھ سال پہلے، کروڑ سال پہلے، ارب سال پہلے، کھربوں سال پہلے، کوئی بھی تاریخ بتا سکتا نہیں۔ اللہ کا فرمان موجود ہے، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیلا جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، یہاں پر خشکی، یہاں کعبہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ آج کہتے ہیں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے؟ یہ سمندر گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، کہیں زمین دیتے ہیں، کہیں زمین لیتے ہیں۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پانی میں کیا کیا تاثیر ہے؟ چلے اس پانی کی بات کی ہے، دنیا مانتی ہے کہ دنیا میں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، یہ سائنس بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہوتا، یہ کس نے روکا ہوا ہے؟ رنگ پانی کا کیا نظر آ رہا ہے، ذائقہ اس میں کیا ہے، سمندری مخلوق کتنی ہے، یہ سب بنانے والا کون ہے؟ کیا سائنس آج تک یہ بتا سکی ہے کہ اس پانی کو ہم خود اپنی طاقت سے روک سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ زمین سے بخارات اڑتے ہیں، بادلوں میں جاتے ہیں، برستے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے پاس فارمولہ ہے، آپ بنائیے اور زمین میں اس طرح پھیلائیے، آپ کر سکتے نہیں۔ تو یاد رہے انسان کو قرآن اور حدیث میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سائنسدان آئے اور زیادہ تحقیق کر کے نئی تھیوری پیش کر دے، پرانی تھیوری کو غلط کر دے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن کیا قرآن کی آیت یا حدیث کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، سائنس کا انکار کوئی عالم نہیں کرتا، مگر سائنس قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے اختیار دے دے، سائنس وہ اختیار خود حاصل کر سکتی نہیں۔ حضرت سلیمان کو ہوا پر حکومت دے دی اللہ نے، کیا سائنس دے سکتی ہے؟ نہیں۔ بس اتنی بات آپ نے سن لی۔ یہ آیت علماء کی شان اور فضیلت پر دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. انہوں نے اس علم پر اللہ کا شکر کیا, شکریہ ادا کیا. ان کے ہاں ملک تھا, بادشاہی تھی, مال کی کمی نہیں تھی, زمین تھی, فصلیں تھیں, باغات تھے, مکانات تھے, مگر شان کیا بیان کی گئی؟ علم. تو پتہ چلا کہ کوئی عزت والا ہونا چاہتا ہے تو علم حاصل کرے. آپ کے پاس مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان کہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں زیادہ, اس کے 10 دشمن بن جاتے, اور جس کے پاس علم زیادہ ہو جائے اس کے دوست زیادہ بن جاتے ہیں. تو آج مال والے بھی ہیں, علم والے بھی ہیں. تو مال بھی اللہ کی طرف سے, علم بھی اللہ کی طرف سے, مگر فضیلت کس کو ہے؟ علم کو ہے. یہ انسان کا کمال ہے کہ اس کو علم کی دولت عطا کی گئی. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس دولت کے برابر کوئی اور دولت نہیں ہے. اور پھر وفوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے, اور یہ جس پر کرم ہو جائے. اب یہاں دوسری ضروری بات سن لیں, علم نافع, نفع دینے والا علم. علم وہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے شیطان اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی, بڑا علم والا سمجھتا تھا, اس کے علم نے اس کو فائدہ پہنچایا نہیں. تو حضور دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا. تو پتہ چلا ہر علم نفع دینے والا نہیں ہوتا. وہ علم جو نفع دے وہی اصل علم ہے, اور جو نفع نہ دے وہ صحیح علم نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں نبی پاک کا فرمان میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا, میں آخری نبی ہوں, اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا. وہ فاروق اعظم, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو علوم نبوی سے, حضور کی بارگاہ سے خاص حصہ ملا تھا. اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو مشہور فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے, اب پھر سمجھا دوں, وقت ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. علم ایک شخص نے پڑھا, جتنا پڑھ سکتا تھا پڑھا. کیا اس کا علم جو ہے اس کی سمجھ کے مطابق ہے؟ فہم, علم کہتے ہیں جاننے کو, فہم کہتے ہیں سمجھنے کو. علم اور فہم برابر نہ ہو, دونوں میں بیلنس نہ ہو, توازن نہ ہو, اعتراض ہوں گے. جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق سمجھ نہیں. کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے, سمجھ کم ہوتی ہے. کسی کی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے, علم کم ہوتا ہے. تو جب تک علم و فہم میں توازن نہ ہو بندہ درستی پر نہیں ہوتا. اور اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. بہت سے لوگ سمجھدار بہت ہوتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں, اور بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر اس کے مطابق ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو یہ اب رب تعالی کی عطا
کیونکہ ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور حکمت دانائی کو کہتے ہیں، پختہ علم کو۔ جب تک فہم پختہ نہ ہو وہ بات ہوتی نہیں ہے۔ تو نبیوں جیسا عالم کوئی نہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کیونکہ اللہ سکھا رہا ہے ان کو، تو نبیوں جیسا کوئی عالم، اونچی کہیے، نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ کیوں؟ کہ نبیوں کا استاد اللہ تعالی ہے۔ اب میں اپنی بات سمجھا دوں، مجھے آپ پتہ نہیں علامہ فہامہ کیا کچھ کہتے ہیں، جانتا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرا علم ہے جتنا بھی ہے، میں نے سیکھا ہے، میری عقل کا استاد بھی انسان ہے، میں نے اپنے استاد سے سیکھا۔ کیا میرے استاد خطا سے خالی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، معصوم نہیں ہے۔ انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، وہ بھی انسان، خطا سے خالی نہیں۔ انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، خطا سے خالی نہیں۔ آپ اس طرح گنتے جائیں گے، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، آپ گنتے جائیں گے، 10 50 100 درجے تک آپ گنتے جا رہے ہیں۔ انسان ہیں، خطا سے خالی نہیں۔ آخری بات جائے گی حضرت نبی پر، آخری بات نبی پر جائے گی نا، اور نبی خطا سے خالی ہے، معصوم ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کے علم میں خطا نہیں ہوگی، میرے آپ کے علم میں خطا ہو سکتی ہے۔ اور جن کو اللہ محفوظ بنا دے، معصوم تو گناہ خطا کر ہی نہیں سکتے، جن کی اللہ حفاظت کر لے وہ اللہ کی حفاظت کی برکت سے خطا سے بچ جاتے ہیں۔ ان سے خطا ہو سکتی ہے مگر اللہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو میں آج اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جان لیں کہ نبی جیسا کوئی عالم نہیں۔ نبی کے معاملے میں کوئی یہ کہے کہ نبی کو علم نہیں، تو ایسا شخص خود علم والا نہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی؟ آسان لفظوں میں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا افضل الاعمال، عملوں میں سب سے زیادہ درجے والا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم باللہ والفقہ فی دینی، اللہ کی پہچان اور دین کی سمجھ، اللہ کی پہچان اور دین کی اونچی، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی پہچان اور دین کی سمجھ، بار بار نبی پاک نے دہرایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو جتنا پہچانا اتنا ہی بڑا عالم ہو گیا، جتنا زیادہ پہچانا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی مخلوق میں عالم نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں یا اللہ تیری پہچان، تیری معرفت کا جیسا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو میں اور آپ کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ نبی پاک کی عاجزی تھی اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ مخلوق میں وہ سب سے زیادہ جاننے والے۔ اور آج ہم نبی پر اعتراض کریں تو اس کا مطلب اعتراض کرنے والا خود علم رکھتا نہیں ہے۔ اور عمل اگرچہ تھوڑا ہو، عمل کہہ رہا ہوں، علم اگرچہ تھوڑا ہو مگر عمل کے ساتھ ہو، جتنا جانتا ہے اس پر
عمل بھی کرتا ہے تو وہ فائدہ دے گا. وہ کیا دے گا؟ جتنا علم ہے اتنا ہی عمل بھی ہے تو فائدہ دے گا. اور جو شخص تھوڑا بہت یا زیادہ جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو وہ بے عمل کہلاتا ہے، اس کو وہ فائدہ ہوتا نہیں ہے. علم کے بغیر عمل کیسا؟ ایک جانور چکی کے گرد گھوم رہا ہے، آپ نے اس کے لیے باندھ دیا، وہ گھوم رہا ہے، کیا وہ سفر طے کر سکے گا؟ پوچھ رہا ہوں، میں نے سمجھنے کے لیے مثال دی ہے. آپ کے ہاں کہاوت ہے گدھے پر کتابیں لاد دو، وہ عالم نہیں ہو جاتا. تو علم سمجھنا چاہیے. آج ہم علم کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دور ہو گئے. جو اصلی اور حقیقی علم ہے، ہمارے ہاں نصاب ہے، سلیبس اسکول کالج میں جو پڑھایا جاتا ہے، دنیا کیسے کمانی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس سے وہ تحقیق کرتے ہیں کائنات کے بارے میں، ورنہ زیادہ تر دنیا کیسے کمانی ہے. ہم اسی کے داؤ پیچ سیکھتے ہیں. زیادہ تر آج کل اسی پر رجحان زیادہ ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ بہت کم ہیں جو تحقیق میں جاتے ہیں. کچھ لوگ انجینئرنگ سیکھ لیتے ہیں، وہ بھی آلات وغیرہ اس تک رہتے ہیں. کائنات کے راز جس کو حقیقی سائنس کہنا چاہیے، وہ کب آئیں گے؟ جب اللہ کا فضل ہوگا. دین سیکھیں گے، اس میں کائنات کے راز بیان ہوئے ہیں، وہ سمجھیں گے تو آپ پر راز کھولیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہے اس کائنات میں اور کتنے راز. ایک چیونٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اگر گندم کا دانہ اٹھا لے، وہ اس کو توڑواتی ہیں، اس کے 4 ٹکڑے کرواتی ہیں. جس طرح بھی، کیوں کہ اگر اس کے وہ 2 ٹکڑے کریں وہ پھر اگ جاتا ہے، سالم رکھیں اگ جاتا ہے، تو وہ توڑوا لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ اگے. اتنی سمجھ تو اللہ نے اتنی سی چیونٹی کو دی ہوئی ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بھی بات کب پتہ چلی؟ جب اس پر تحقیق کی گئی، دیکھا گیا یہ گھر کیسے بناتی ہیں. نیچے ان کی پوری وادی، آگے ذکر آئے گا. پوری سورت کا نام نمل ہے. نمل کہتے ہی چیونٹی کو ہے. تو حضرت سلیمان، آگے اب بیان سنیں گے آپ. تو یہ کہنا، انسان نے کتنی چیزیں جانوروں سے سیکھی ہیں، بہت سی چیزیں جانوروں سے سیکھی ہیں. جانوروں میں کیا جان بچانے کی سمجھ نہیں ہے؟ ایک وادی تھی، بستی تھی لوگوں کی، وہاں بندر بہت تھے. لوگ بڑے پریشان آئے ہوئے تھے بندروں سے. کیوں؟ وہ گھروں میں آتے تھے، چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے، کھانا لے جاتے تھے. آپ ذرا سے اوجل ہوں، کھانا لے جاتے تھے. لوگ بڑے پریشان آئے، بیٹھ کے کہا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ فلاں بوٹی ہے، اس میں زہر والی چیز ہوتی ہے، آٹے میں وہ ملاؤ، روٹیاں بناؤ اور روٹیاں رکھو، یہ لے جائیں گے. 2-4 مریں گے تو خود ہی آنا چھوڑ دیں گے. بستی والوں نے وہ زہر ملا لیا آٹے میں اور روٹیاں بنا کے رکھ دی. بندر آئے، لے گئے، انہوں نے کھائیں، وہ مرنے لگے. اب جان بچانے کی سمجھ اللہ نے ان کو بھی دی ہے. ان میں بھی کوئی سیانے تھے ان کے پرانے، انہوں نے دوسری اس کا توڑ بوٹی تلاش کری، جنگل میں ہی ایسی بوٹی تلاش کی اور انہوں نے کہا لاؤ روٹیاں لاؤ بھائی، جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہا. ادھر زہر ملی روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں اٹھا کے لے آئے. ادھر ان کے جو سیانا تھا اس نے ان کو وہ بوٹی دے دی کہ یہ بوٹی ساتھ کھاتے جاؤ، روٹی بھی کھاتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ واقعات لکھے ہیں کتابوں میں.
بتا رہا ہوں آپ کو. تو انسان نے کن کن چیزوں پر ابھی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، کتنی معلومات حاصل کی ہیں. ابھی تو انسان بہت ابتدائی درجے میں ہے. اللہ کی کائنات تو بہت وسیع ہے، اور ابھی تک راز ساری کائنات کے معلوم ہو سکے، اونچی کہیے گا 3%، کوئی 5%، اس حد تک ابھی تو پوری کائنات پڑی ہے. اور اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے. حیات الحیوان علامہ دمیری کی کتاب ہے، علامہ کمال الدین دمیری کی. اس کو جانوروں کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. اس کا انگریزی ترجمہ، پورا یورپ امریکہ اس کتاب کو پڑھ کے حیران کہ جتنے جانوروں کے بارے میں وہ تحقیق پیش کی ہے اس کتاب میں، اس شخص نے کیا ہر جانور پر تحقیق کی تھی؟ عالم تھے، انہوں نے کیا کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے دنیا دیکھ رہی ہے آج. اور پھر کائنات کی کتنی باتیں، کتنے علوم کہاں کہاں بیان ہوئے ہیں، ہم سب تک پہنچ سکے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ہاں کہاوت مشہور کہ ہم اگر نہیں جانیں گے تو ہم اندھیرے میں رہیں گے. کہتے ہیں نا جو نہیں جانتا وہ اندھیرے میں ہے. تو علم کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا. تو اب اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور وہ علم حقیقی علم ہے، نفع دینے والا علم. سائنس پڑھو، مگر سائنس سے پہلے قرآن حدیث پڑھو تاکہ سائنس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو. تو اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرمائے اس کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں علم سے. کس سے ہوتے ہیں؟ اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، اپنے بہت سے بندوں پر، کثیر من عبادی، بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی. کیا مطلب؟ کہ ان کی فضیلت عام لوگوں پر، عام مومنین یا وہ سارے جتنے ہیں جو ان کے زمانے میں تھے ان کے حوالے سے ہے. مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں. ساری کائنات سے، سارے نبیوں سے افضل ہیں. یاد رکھنا ہے اس بات کو. علم کے حوالے سے سوچا تھا آپ کو کچھ علوم کے صرف نام بتاؤں گا، 100-150 علوم کے نام بتاؤں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے علوم ہیں. اور یہ اللہ کی عطا سے نبی کے غلاموں کو حاصل ہیں. نبی کی کتنی شان ہوگی. وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شبہ کریں یا نامناسب بات کریں، وہ لوگ درست نہیں ہیں، غلطی پر ہیں، سخت غلطی پر ہیں. میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وَوَرِثَ سُلَیمان، اتفاق دیکھو یہ قرآن کا معجزہ، اعجاز قرآن. آج کل بات چل رہی ہے کچھ لوگوں میں، پتہ نہیں کیوں چل پڑی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. ایک صاحب نے خطا کا لفظ بول دیا، پوری امت پریشان ہے. یہ آیت آئی ہے، دیکھیں ادھر انہوں نے مسئلہ کیا، ادھر قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں جیسے سمجھیں آج ہی اتری ہے. یعنی یہ قرآن کا معجزہ کہ ہر وقت آپ اس کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے آج ہی آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وارث بنایا، کس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا.
کس کا وارث بنایا؟ وہ ان کے باپ تھے، ان کا وارث بنایا۔ وراثت میں کیا ملا؟ اونچی، جس کو یقین ہو وہ بولے۔ علم۔ نبی بھی بنے حضرت سلیمان اور علم بھی عطا ہوا۔ تو نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ جتنا زور ہو لگا کر کہیں علم۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، علم ہے۔ اور علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، علم والے ہیں، کیونکہ وراثت کیا ہے؟ علم۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، 4 بیٹیوں میں سے چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 3 وفات پا چکی تھی۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رسول ہیں، ان کے پاس آئیں کہ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیجیے۔ کس کے پاس آئیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ کیا کہنے؟ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیجیے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ نے اس کے بعد کوئی سوال، اونچی، آج 2 طبقے ہیں، مدت سے چلے آ رہے ہیں۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق ان کو نہیں دیا، حق غصب کیا، ظلم کیا، معاذ اللہ، سب کہیں۔ وہ خلیفہ رسول ہیں، ان کے بارے میں شیعہ حضرات شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کی وراثت اگر تھی تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی بیوی، وہ بھی زندہ تھی، ان کا حصہ بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر دیکھا جائے، پوچھ رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر کو بیٹی سے کیا دشمنی تھی کہ بیٹی کو بھی نہیں دیا؟ اگر حصہ تھا اور حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عمل کیا نبی پاک کے فرمان پر، انہوں نے عمل کیا نبی پاک کے۔ جو کوئی حضرت ابو بکر کو غلط کہتا ہے وہ ظالم ہے، وہ غلط ہے، وہ خطا پر ہے، وہ حضرت ابو بکر کے خلاف بات کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن و حدیث پر عمل کیا، انہوں نے ہرگز کوئی ظلم نہیں۔ اور حضرت سیدہ نے سوال کیا، ان کا سوال کرنا بھی غلطی نہیں ہے، خطا نہیں ہے۔ اگر سوال کرنے کو خطا کہیں گے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی، پھر کون کون خطا پر ہے تو پھر تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ سوال کرنا خطا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ نے سوال کیا، حضرت ابو بکر نے حدیث شریف سنا دی، سیدہ نے اس کے بعد کوئی کلام، اگر آپ کو بار بار اٹھ کے آنا جانا ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جاؤ بیٹا، اس طرح نہیں کرو۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے
کوئی خطا، زور سے کہو کوئی خطا، ان کو خطا پر کہنا یہ خود خطا کرنا ہے، ان کو خطا پر کہنا یہ خود خطا کرنا ہے۔ مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میرے پاس پوری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، علمی جواب ہیں، مگر میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کرائے۔ مجھے دلائل معلوم ہے، لوگوں نے لائن لگا دی، میں نے کوئی دلیل نہیں دی، میں نے کہا صرف الفاظ واپس لے لیں۔ اسی میں ادب ہے، اسی میں تحفظ ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بچاؤ ہے۔ وہ نہیں لے رہے، ان کی مرضی۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے حضرت ابو بکر کی عظمت اور صداقت کو بھی مانتے ہیں، سیدہ کی طہارت اور حفاظت کو بھی مانتے ہیں۔ نہ حضرت ابو بکر کے لیے خطا کا لفظ بولیں گے، نہ حضرت سیدہ کے لیے، بلکہ جو ان کے لیے خطا کا لفظ بولے گا اس کو خطا پر مانیں گے، اس کو خطا پر مانیں گے۔ یہ ہستیاں معصوم نہیں ہیں، مگر ان سے خطا کا صدور ماننا جب ہوئی نہیں ہے تو پھر کیوں کہیں؟ جب ہوئی نہیں ہے تو پھر کیوں کہیں؟ ہمیں اتنا کہنے سے کوئی درجہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا، اور جس کی برکت سے ہم نے بخشے جانا ہے، ہم ان کو معاذ اللہ خطا پر کہیں، ہم ایسی خطا کر سکتے نہیں ہیں۔ یہ جواب کافی ہے۔ علماء نے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، مگر مجھے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنی، وہ اتنی مقدس ہستی ہیں، اتنی شان والی ہستی ہیں، قیامت کے دن جب تشریف لائیں گی آواز لگے گی، اور لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ اللہ جن کا اتنا پاس فرمائے، آج ان کے لیے خطا کا لفظ بولیں تو اس سے بڑی خطا اور کیا ہوگی؟ یاد رہے، چونکہ آیت آئی ہے، اور میں حیران کہاں سیدہ کا ذکر آج چل نکلا اور آیت بھی وہی سامنے آئی ہے۔ یاد رہے، نہ سیدنا صدیق اکبر نہ سیدہ زہرا، ان دونوں کے بارے میں جو کوئی ہلکا لفظ کہتا ہے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اس کے پاس اگر علم ہے تو وہ اس علم سے ان کا ادب کرے، اگر ادب نہیں ہوتا اس سے تو خاموش رہے۔ علم ہے تو ادب کرے، علم ہے تو، اور ادب نہیں ہوتا تو، لیکن خطا کا لفظ بولیں گے تو ہم گوارا کر سکتے نہیں۔ تم خطا پر ہو، وہ خطا پر نہیں تھیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جو ان کے لیے خطا کا لفظ بولے وہ خطا پر ہے، سیدہ خطا پر نہیں تھی۔ اللہ تعالی اس مقدس ہستی کے صدقے ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیا ذکر حضرت سلیمان وارث بنائے گئے کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے، اور ان کی وراثت کیا تھی؟ اونچی کہیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت علمی تھی، مالی نہیں۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو اس کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟
بھائی مال چھوڑ گئے ہیں، باپ چھوڑ گیا، مال کس کو جائے گا؟ اولاد کو جائے گا نا. اس کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ ہر بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا وارث ہوتا ہے. اللہ تعالی کا خصوصیت کے ساتھ یہ فرمانا جو آپ سن رہے ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ خاص طور پر فرمانا، کیا دنیا کا مال ملنا نبی کے فضل و کمال کا باعث ہو سکتا ہے؟ اونچی کہیے نہیں. اور پہلے فرما دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. تو علم و حکمت اور نبوت جو داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اس کے وارث ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے. کون ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور بھی آپ کو اس میں روایات ملیں گی. میں نے صرف اتنا بتایا آپ کو. پہلی بات آپ نے یہ سن لی کہ نبیوں کا کمال اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہونے والا علم ہے. کیا ہے؟ اور نبی جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. یہ آپ سن چکے. اب آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنائے گئے داؤد علیہ السلام کے. تو وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا جس کے وہ وارث بنائے گئے. مالی وراثت مراد نہیں ہے. اور مال کی انبیاء کی نظر میں کوئی قدر و قیمت، دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں. حضرت علی کی شان میں حضور نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، میرے. تو اب حضور نے ان کے لیے فرمایا، ان کو نبی کی بارگاہ سے کیا ملا؟ علم. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اونچی کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی پلاٹ حضور ان کے نام کر کے گئے تھے؟ اونچی حسنین کے نام، اپنی بیویوں کے نام. تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں مال، تو ان کو بتا دیا قرآن نے نبیوں کی شان کیا ہے. وہ اللہ کی طرف سے علم دیے جاتے ہیں، اور عزت اور بزرگی ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اونچی علم کی وجہ سے ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے بتائے جاتے ہیں. کتنے؟ ہر ایک نے شاہی وراثت کا باپ سے مطالبہ کیا، کتابوں میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کا وارث کس کو بنایا؟ سلیمان کو. باقی 18 بیٹوں کا ذکر نہیں. کیوں؟ کہ نبوت اور علم ملا تو سلیمان علیہ السلام کو ملا. باقی کا ذکر کیونکہ وہ مال کے حوالے سے ہوگا اور اس کا یہاں کوئی محل نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک تحریر مہر شدہ داؤد علیہ السلام کو بھجوائی. اس میں چند مسئلے سوال تھے، اور لکھا کہ جو بھی تمہاری اولاد میں سے صحیح جواب دے وہ تمہارے ملک کی یعنی بادشاہی کی وراثت اس کو ملے گی، وہ وارث ہوگا. سوال بھیجے گئے. اب پھر علم کی بات آ گئی جیسا کہ کتابوں میں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اور اپنے وہاں پر موجود جتنے علماء ان کے سلطنت میں تھے، علماء مشائخ، ان کو بلایا.
اور وہ سوالات اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سوالات کیا تھے میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن مجھے دعویٰ نہیں ہے، یہ کتابوں میں تفسیروں میں ہیں، واللہ عالم یہی ہیں یا نہیں، بہرحال جو موجود ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ پہلا سوال، سب سے نزدیک تر کون سی چیز ہے اور سب سے دور تر کون سی چیز ہے؟ سب سے وحشت ناک کون سی چیز ہے اور سب سے زیادہ مانوس جس سے انس ہو لگاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، وہ کون سے دو ہیں جو قائم ہیں اور دیگر دو مختلف اور دیگر دو دشمن ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا، وہ کون سا کام ہے جس کے آخر میں اس کی تعریف کی گئی ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سا کام ہے جس کا انجام برا ہے، مذموم ہے؟ کتنے سوال ہوئے؟ 4۔ کتنے ہوئے؟ 4 آپ نے سن لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے رکھی یہ لسٹ سوالوں کی، تمام بیٹوں نے کہا ابا جان ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اجازت ہو تو میں جواب دوں، میں بتاؤں؟ آپ نے اجازت دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ کہ انسان کو قریب تر، انسان سے سب سے زیادہ نزدیک چیز موت ہے، اور سب سے دور چیز اس کا وہ ترکہ ہے جو وہ مرنے کے بعد چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے وحشت والا وہ جسم ہے جو روح سے خالی ہے اور جس سے بہت زیادہ انس ہو جائے وہ روح ہے۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ وہ جو دو قائم ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں، اور دو مختلف سے مراد دن اور رات ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن موت اور حیات ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کہ وہ کام جس کا انجام تعریف والا محمود ہے وہ ہے حوصلہ، صبر وقت غصہ، غصے کے وقت حوصلہ اور صبر، یہ وہ جس کا انجام تعریف والا، اور جس کا انجام برا ہے وہ تیزی جو غصے کے وقت آئے، وہ تیزی جو غصے کے وقت آئے۔ جتنے علماء مشائخ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کتاب منزل جو اللہ کی طرف سے آیا تھا لکھا ہوا، اس کے مطابق حضرت سلیمان کا جواب پایا، تو حضرت سلیمان نے بھائیوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے بھائیوں کو نہیں ہے، لہذا وہی وارث ہوں گے، شاہی بھی ان کو دی جائے۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام وصال فرما گئے اور حضرت سلیمان ان کی نبوت کا بھی اعلان ہوا اور ان کو بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، طیر کا لفظ آیا، پرندوں کو کہتے ہیں، پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی یہ نعمت ملی تو پھر آپ نے جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہمیں تو ایسا کبھی کبھی مصلحت کے لیے، کہتے ہیں سیاست کے حوالے سے ہم کا لفظ کہا جاتا ہے، یہ تکبر اس سے مراد نہیں ہے بلکہ مصلحت ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہہ کر اپنے والد کو بھی شامل کیا، یہ مراد ہے اس سے کہ پرندوں کی بولی میں ہی نہیں میرے بابا جان بھی جانتے ہیں، اور یہ مشہور تھی بات۔
اب یہاں بولنا، بولیاں، سننا ایک پوری تفسیر ہے، تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں۔ منطق آپ کے ہاں ایک باقاعدہ علم ہے، نطق بولنا، انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا، جاندار۔ حیوان کا مطلب جان رکھنے والا۔ ویسے آپ کو کوئی حیوان کہے تو آپ کو برا لگتا ہے، حالانکہ جان ہے آپ میں۔ جانور کا کیا مطلب؟ جان والا۔ تو کوئی آپ کو جانور کہے برا لگتا ہے، کیونکہ عرف ہوتا ہے نا، جیسا عرف رواج ہو اس کے مطابق گفتگو۔ تو حیوان ناطق بولنے والا، جاندار۔ یہ مفرد ہو یا مرکب، کبھی اس کلام پر بھی بولا جاتا ہے جو منہ سے نکلے، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب، ایک ہو یا زیادہ ہو۔ یہ پرندوں کی بولیاں جو منہ سے بولتے ہیں، جو منہ سے بولتے ہیں، اگر امام راغب کے مطابق دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں نطق عرف میں وہ کلمات جو انسان منہ سے بولے اور جنہیں دل سمجھ لے، محفوظ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف انسان کے لیے یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہی سنا، سمجھا اور سیو کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان نہیں، اس پر بالطبع یعنی پیروی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ناطق وہ کلام جس میں آواز ہو، ناطق وہ کلام جس میں آواز ہو، اور صامت وہ جس میں آواز نہ ہو۔ اس لیے حیوانات کو ناطق نہیں کہا جاتا سوائے مقید کے یا بطریق تشبیہ۔ اب میں نے آپ سے یہ کہنا ہے، بولیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اچھا، اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا دنیا بھر کے پرندے گنے جا سکے ہیں؟ کتنی چیزیں اڑنے والی گنی جا سکی ہیں؟ اگر گنی جا سکی ہے، مجھے نہیں معلوم، کوئی مجھے بتا دے کہ جی 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، جتنی ہیں، اگر کسی نے گنی ہے تو بتا دے۔ ان سب کی بولیاں ایک ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ بولیاں دینے والا اللہ، لازمی بات ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ماننا پڑے گا۔ بولی دی ہے نا اللہ نے، تو وہ بولتے ہیں، آواز ہے۔ اب اس میں ہمارے جیسے لفظ نہ ہو، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں یا نہیں؟ تو جس کو اللہ سمجھ دے دے وہ ان کے کلام کو سمجھتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اور یہاں خود اللہ فرما رہا ہے علمنا منطق الطیر، اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ تو 1 لاکھ ہیں پرندے، یا 2 لاکھ ہیں، یا 10 لاکھ ہیں، یا 10,000 ہیں، جتنے ہیں، اللہ ان کی بولیاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سکھا رہا ہے، اور جن کی برکت سے سلیمان علیہ السلام نبی بنے۔ جب ان کو سب کی بولیاں آتی ہیں، میرے نبی کو کتنی آتی ہوں گی؟ اور کوئی کہے کہ نہیں حضور کو کیا خبر، معاذ اللہ، تو جو ایسا کہے وہ خود خبر والا، علم والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جس کو عطا فرما دے، جتنی سمجھ عطا فرما دے۔ تو یہ پرندوں کو دوسرے جانوروں پر فضیلت ہے، اور قیامت کے بارے میں ہے نا کہ جس پرندے کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے آپ کو کھلایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا سب سے اچھا گوشت کس کا ہوتا ہے؟ قرآن سے پتہ چل رہا ہے سب سے اچھا گوشت پرندوں کا ہوتا ہے۔ اور جنت میں آپ جو بھی جس کی خواہش کریں گے، یہاں ہو سکتا ہے پرندوں کے نام سنے ہوں، اور پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، اس کا گوشت کیسا ہوگا، کون لائے، کہیں ملے گا نہیں ملے گا، مگر آپ کو جنت میں جس کی خواہش کریں گے
ملے گا. تو اللہ تعالی نے پرندوں کو دوسرے جانوروں پر فضیلت دی ہے. تو کیا مطلب جب پرندے بولتے ہیں اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, اور ہر پرندوں کی جماعت کی بولی الگ الگ ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم وہ کیا بول رہے ہیں. مثلا پرندے کی بولی ہے کسی دوسرے جانور کو سمجھ نہیں آ رہی مگر اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے. یہ شان کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ جس کو شان عطا کرے وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, بہت سے پرندے ہیں جو اونچی آواز میں بولتے ہیں, بہت سے ہیں جو بہت ہلکی آواز میں بولتے ہیں, کوئی بہت ہلکی سی آواز, تھوڑی سی آواز ہوتی ہے, کسی کی آواز کوک بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سب جانتے جانتے جانتے. اور جو جانوروں کی جان رہے ہیں تو کیا انسانوں کی نہیں جانیں گے؟ نبیوں پر اعتراض کرنے والوں, تم نے سمجھا نہیں. اچھا, کیا سائنس اس بات کو سمجھا سکی ہے؟ کیا سائنس ہر پرندے کی بولی سمجھ سکی ہے؟ تو پھر مان لیں کہ سائنس وہ کچھ نہیں جانتی جو اللہ کا نبی جانتا ہے. سائنس کو جاننے سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کی ہر سمجھ درست نہیں ہوتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اس حوالے سے بہت سے پرندوں کی بولیوں کا ذکر بھی کتابوں میں ہے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب ہی منطق الطیر مشہور ہے. کچھ کی بولیاں تفسیروں میں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں, کچھ کی, مگر سب کی نہیں. تو وہ بولیاں تو بتا دیں لیکن آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ تو نہیں بتائی نا. تو جو کچھ پرندے بولتے ہیں اللہ کے نبی جانتے جانتے ہیں. تو آج آپ نے 3-4 باتیں یاد کر لیں. ایک تو یہ کہ علم کس کو کہتے ہیں یہ جانا, فضیلت کی وجہ علم ہے. تیسری بات, جو نبی علم رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں رکھتا. اور وراثت کا ذکر بھی سن لیا اور پرندوں کی بولیاں, یہ مختصر بیان ابھی کیا. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ, باقی بیان آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں, توجہ سے سن لیں. یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت, جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں, سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے, جو آپ سے نکل گیا ہے, اس کو واپس لے لیں. ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں. معاذ اللہ, سب کہیں خطا پر تھیں. یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا. ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا, کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے, آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں. وہ اس پر نہیں مانے. انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی. پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے, علماء سے رابطے کیے. 3 دن مسلسل میں سویا نہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ, مجھے چین نہیں پڑتا تھا, لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا, غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے.
اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں بس۔ لیکن اتنے لفظ انہوں نے نہیں کہے، باقی دوسرے انداز میں انہوں نے کہے۔ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے بارے میں یا اس حوالے سے پوسٹیں چڑھائیں، لوگوں کو تو پتہ نہیں موقع چاہیے ہوتا ہے، یا کچھ شرارتی لوگ، کسی نے لعنت، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، جو جس کے منہ میں آیا اس نے کہا لکھا، یہ روش اچھی نہیں۔ عالم دین ہے، سنی ہے، ایک ان سے خطا ہوئی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو پوری طرح واپس لے لیں، لیکن اس پر لوگوں کا شروع ہو جانا اور طرح طرح کی اس طرح کی گالیاں، گندی باتیں، لعنت کا ذکر، یہ اچھا نہیں۔ علماء کو بھی بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور عوام کو بہت زیادہ ادب چاہیے۔ کسی سچے عالم کی توہین کریں آپ، کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے، تو عالم کی توہین دین کی توہین بن جاتی ہے اور بندہ بعض مرتبہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا جو آخری کم ترین ذرہ وہ مجھے آپ جانیں، مگر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یہ اعلان پہلے بھی کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اسی پر موت چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کے گھر والے سارے پاک، میں صحابہ کی صداقت، اہل بیت کی طہارت پر کوئی شک رکھتا نہیں۔ جو صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اہل بیت نبوت کی طہارت کو نہیں مانتا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بکر بھی پکے سچے اور سیدہ بھی پکی سچی، ان دونوں کی گستاخی میں کوئی کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک شفقت فرماتے ہوئے جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، سیدہ جب آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بڑا اٹھ کے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائیں اور حضور ان کے لیے فرمائیں یہ سارے جہان کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے اصلی، جو لفظ جو ان کی شان کے لائق ہوں، قرآن حدیث کے مطابق بولتے ہیں، ہم سے تو ان کا پورا ادب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کتنی شان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب سے کورونا وائرس کا سلسلہ، بہت سی ہستیاں چلی گئیں اور علماء کرام بہت بڑی تعداد میں اس دوران چلے گئے۔ کل ہمارے پیر بھائی بھی تھے، عالم بھی تھے، مناظر بھی تھے، مولانا محمد عبد التواب اچھروی، مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اچھروی کے بیٹے، وہ انتقال فرما گئے۔ پیر کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے وہ انتقال فرما گئے۔
مولانا غلام غوث بہاؤدین مصباحی انڈیا میں انتقال کر گئے. مولانا غلام ربانی افغانی کی والدہ انتقال کر گئی. طارق فتانی صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں. ایک لمبی لسٹ. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, علماء کے درجات بلند فرمائے. یہ علماء کا اٹھنا علم کا اٹھنا. علم ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی, علماء اٹھ جائیں گے, ان کے سینوں میں جو سمندر تھا وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. بڑا نقصان ہے اہل سنت کا. اللہ تعالی اہل سنت میں اور بڑے بڑے علماء عطا فرمائے اور اہل سنت کا بول بالا فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے شروع میں بھی کہا, پھر کہہ رہا ہوں, یہ کرونا وائرس ہے. کرونا وائرس اونچی, یہ کہانی نہیں, یہ ہے. انسان کی سازش سے ہے, قدرت کی طرف سے ہے, مگر ہے اور لگ رہا ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. آپ ماسک نہیں پہنتے, آپ احتیاط نہیں کرتے, بھیڑ چال ہے, نتیجے میں دیکھو انہیں پھر علاقے بند کرنے پڑ رہے ہیں. اگر آپ احتیاط نہیں کرو گے یہ لمبا عرصہ چلے گا. اس کو ختم کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے جتنی ہو سکے, گھروں میں, گھروں کے باہر کرنی ہے. مجبوری ہے جان کی حفاظت کے لیے, ورنہ ابھی آپ کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, پھر آپ کے ایک ایک سانس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوں گے, وینٹیلیٹر پہ جائیں گے, وہاں بچیں گے نہیں بچیں گے آپ کو نہیں پتا. آخری اسٹیج پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بھی آپ کا کوئی وہ پوری طرح نہیں کر پاتے, اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, اور اسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سن رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی بول رہا ہے, لوگ بھی بول رہے ہیں. تو احتیاط کرنی. جب آواز ہی نہیں نکل رہی تو کرو گے کیا؟ احتیاط کرنی اور پوری طرح کرنی ہے, مذاق نہیں سمجھنا. اب ہمارے ہاں 5 وقتہ نماز, SOPs. SOPs انگلش کے لفظ ہیں جس کے معنی معیاری احتیاطی تدابیر. معیاری احتیاطی تدابیر, اس کو کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز, یہ انگلش میں اس کو SOP کہتے ہیں. باقی نمازیں ہوتی ہیں. اب جمعے میں آپ پابندی نہیں کر رہے, اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, ماسک لگا کے نہیں آ رہے, کھانے پینے میں بازار میں چیزیں, اور کہاں کہاں بے احتیاطی ہو رہی ہے. یہ آپ کو بتایا نا, یہ پھیل رہا ہے. اس سے بچنا بچنا بچنا. اذانیں دینے کو کہا, 10 دن دیں, اس کے بعد چھٹی. اب کوئی راضی نہیں ہے روزانہ اذان دینے پہ. 10 بجے رات کو کہا تھا ہر گھر میں اذان ہو, دی 1 ہفتہ 10 دن, اس میں بحثیں بھی ہو گئیں, آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو کہا گیا کہ جی آپ نے توبہ کرنی ہے, دعائیں پڑھنی ہیں, پوچھتے رہے, ہفتہ 10 دن مہینہ رمضان میں پڑھی, اس کے بعد وہ بھی یاد نہیں, ساری چیزیں بھول گئے آپ. ایسی قوم ہے, لوٹ مار میں پورے. 10 روپے کی چیز 100 میں بیچتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. دوائیں مہنگی, لینی ہے تو لو, نہیں تو اگلی دکان پہ جاؤ. پتہ ہے کہ کم قیمت میں لی ہوئی ہے, اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے, نہیں, پیسے مل جائیں. اس قوم کے لیے میں کیا کہوں, کیسے ہیں یہ لوگ. بھئی اگر میں نے آپ کو یہ کہا کہ فارمی مرغی جو ہے برائلر نہیں کھاؤ, تو کیوں کہا؟ آپ کی حفاظت کے لیے. تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ حرام دولت نہ کماؤ, دوسرے جو حرام کام ہیں ان سے بھی بچو, مگر ہم پرواہ نہیں کر رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ وائرس ہے, اس سے بچنا ہے. اب لاک ڈاؤن کر رہے, وہ جتنا کرتے ہیں ہم اس میں رکاوٹ اس لیے نہیں بنیں گے کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہمیں لوگوں کو بچانا ہے. تو آپ احتیاط نہیں کریں گے تو زبردستی ہوگی, پھر چیخو گے کہ جی کمائیں کہاں سے, کھائیں کہاں سے. تو احتیاط کر لو نا,
تاکہ آپ کو کم وقت میں اس سے جان چھوٹ جائے اور بچت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔